یہ جو آج ڈرون اٹیک ہوا ہے کیونکہ نیٹ ورک نہیں ہے، اچکزئی صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرون اٹیک ہوئے ایک شادی کی تقریب پہ، اور یہ شادی کی تقریب پہ اس وقت ڈرون اٹیک ہوا ہے کہ ہمارے صوبے میں ایک بہت بڑا قومی جرگہ کا انعقاد ہوا، جس میں مسلم لیگ نون کی تمام لیڈرشپ، جس میں پیپل پارٹی کی تمام لیڈرشپ، جس میں اے این پی، جمعیت علماء اسلام، یعنی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سول سوسائٹی ہے، قبائلی مشران ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے ہیں، سب مل بیٹھے 15 نکاتی اعلامیہ نکالا، اور نہیں پارٹیاں تو کوئی ایک پارٹی بھی نہیں رہ گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام اس ملک کے باشندے ہیں کہ نہیں؟ اگر اس ملک کے باشندے ہیں اور وہ پوری قومی جرگہ کرتے ہیں، متفقہ ایک اعلامیہ نکالتے ہیں، اور وفاقی حکومت اس کو امتناع نہیں سمجھتی، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نمائندے بیٹھے تھے ادھر، آپ کے نمائندے بیٹھے تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے بیٹھے تھے، یہ خیبر پختونخوا کی پوری عوام کی توہین ہے، اور یہ توہین، یہ جو آج ڈرون اٹیک ہوا ہے کیونکہ نیٹ ورک نہیں ہے، اچکزئی صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرون اٹیک ہوئے ایک شادی کی تقریب پہ، خیبر پختونخوا کے عوام اپنا حساب لے گا۔ آپ ڈرون اٹیک کرتے ہیں، ہم نے کہا کولیٹرل ڈیمیج کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، ہمیں کسی صورت میں کولیٹرل ڈیمیج قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اس طرح یہ رویہ رکھتے ہیں تو ہمیں کیا میسج دیتے ہیں کہ کیا پشتون خیبر پختونخوا، جو خیبر پختونخوا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، کیا وہ آئینی پاکستان کے تحت ان کی شہری حقوق ہے کہ نہیں، ان کی قانونی حقوق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم، بس آپ کو موقع دیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جمال کاکڑ صاحب، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک منٹ ہے آپ کے پاس، بولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب، خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے، میں صرف بلوچستان کی بات کروں گا جو اس وقت بہت پریشانی کی حالت میں بلوچستان کے عوام زندگی جی رہے ہیں۔ مختصراً یہ کہ بلوچستان ایک بہت بہترین صوبہ ہے، تمام راستے بند ہیں اور موبائل نیٹ ورک بند ہے، اوپر سے ایئر لائن والوں نے 100,000 کا ٹکٹ 60,000 80,000 1 لاکھ تک بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ میں تفصیل دینا چاہتا تھا، آپ وقت کم ہے، جمعہ کا نماز ہے، پھر کبھی میں بلوچستان کا تمام کیس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شکریہ۔ In exercise of the powers conferred by Clause 1 of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Wednesday, the 5th November 2025 on the conclusion. حکومت کا چلچلہ چل رہا ہے، پھر جو ہے منسٹر صاحب میرے خیال میں 15-20 منٹ بولے ہیں، کم از کم 5-6 منٹ ہمیں بولنے دیں، اور ویسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ میڈیا پہ آپ نہیں چلاتے۔ جناب اسپیکر، The report stands laid. جی شاہدہ اختر علی صاحبہ، جی پوائنٹ آف آرڈر پیش۔ اختر علی صاحبہ کا مائک کھولے، جی بولے۔ جناب اسپیکر شکریہ، آپ نے پوائنٹ آف آرڈر دیا کافی انتظار کے بعد۔ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے جناب اسپیکر، یہاں سے متنازع ترامیم پیش کی گئی ہے، متنازع قانون سازی کل جس اجلت میں کی گئی ہے ہمیں بولنے نہیں دیا گیا۔ آپ کی مشکور ہوں کہ آپ نے 2 منٹ تو دے دیے ہیں، لیکن یہاں پہ جس حساس معاملے کو اچالا گیا ہے ٹریجری بینچز کی طرف سے، ایک انتہائی ذمہ دار میں سمجھتی ہوں اور ایک انتہائی رسپانسیبل عہدہ جس وزیر کے پاس ہے، اس نے ایک متنازع بیان دیا مدارس اور مساجد کے حوالے سے، اور کہا گیا کہ اسلام آباد میں ہزاروں مدارس جو ہے وہ قبضے کی زمینوں پہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں کہنا چاہتی ہوں کہ ایسے ہزاروں لوگ آئے اور گئے، مدارس اور مساجد کل بھی قائم تھے، آج بھی ہے، اور تا قیامت قائم و دائم رہیں گے۔ And the ulama knows the respect and the importance of the pulpit and arches.
آپ ممبر اور محراب کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو علماء کرام سے سمجھ لے. اس طرح کے متنازع بیان کس کی ایما پہ کیا جا رہے ہیں جو ایک تسلسل ہے. ہم سمجھتے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اسد کیسر صاحب کو 2 منٹ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسد جناب اسپیکر, جی جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے. دیکھیں افسوس یہ ہے کہ ٹائم جس طرح آپ چلا رہے ہیں ہمیں اس پہ شدید احتجاج ہے. آپ پروپوزل دے دیں آنریبل ممبر کو. جی شازیہ صوبیہ سومرو صاحبہ اور سپلیمنٹری. بہت شکریہ سر. سر میرا سپلیمنٹری کویسچن یہ ہے کہ ایچ ای سی کے جو چیئرمین ہیں وہ ابھی تک اپوائنٹ نہیں ہوئے ہیں. جو ڈگری ایوارڈنگ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے وہ بغیر کسی ہیڈ کے چل رہا ہے, ہیڈ لیس چل رہا ہے. وہ ابھی تک کیوں نہیں لگائے گئے ہیں چیئرمین؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں, تقریباً 80,000 ڈگریز جو ہے وہ ویریفیکیشن کے لیے پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں. یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کب تک ڈگری ویریفیکیشن ہوگی اور ایچ ای سی کے جو ہیڈ ہیں یا چیئرمین ہیں وہ کب تک لگائے جائیں گے؟ جی فرحانہ صاحبہ. جی بہت شکریہ. انہوں نے جو سوال کیا ہے, ایچ ای سی کا ہیڈ ابھی 3 months اور ان کو دیا ہے ایڈیشنل چارج, جو ہمارے فیڈرل سیکرٹری ہیں ان کو دیا ہے, اور اٹ از ان دا پروسیس. اٹ ول ٹیک اباؤٹ 4 months, لیکن ہی از ٹیکنگ کیئر آف آل دیز ایشوز. تو انشاءاللہ جو یہ کہہ رہی ہیں ان کے سارے ایشوز آر ایڈریسڈ بائی دا ایکٹنگ چارج جو دیا گیا ہے چیئرمین شپ کو, فیڈرل سیکرٹری صاحب کو. تھینک یو. مس نعیمہ کشور صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. پارلیمانی سیکرٹری سے میرا کویسچن ہے کہ خیبر پختونخوا میں 15 سے 20 یونیورسٹیاں فائنینشلی دیوالیہ ہو چکی ہے, اور کئی دوسری یونیورسٹیوں کو بھی یہی حالات کا سامنا ہے. تو ان یونیورسٹیز کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بچوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور ہماری تقریباً صوبے کی تمام یونیورسٹیاں دیوالیہ ہو رہی ہے. تو اس کے لیے یہ لوگ کیا بہتری کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں؟ جی فرحانہ صاحبہ. جی شکریہ اسپیکر صاحب. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018-19 سے جو ہمیں بجٹ ملا ہے وہ 65 بلین ہے, اور فی الحال کچھ یونیورسٹیز جو ہیں وہ سیلف اپنے لیے جو ہے لوکل جو ان کی ہے کے پی کے جو منسٹری ہے وہ ان کو لون اور گرانٹ دیتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ان سے ہوگی کہ وہ ان کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرے. فیڈرل کا جو بجٹ ہے دیٹ از اونلی 65 ملین اینڈ اٹس اسٹیگننٹ سنس 2018. تو جیسے ہی ہمیں اس میں امپروومنٹ ملے گی, اس دفعہ بھی وہ بجٹ وہی رکھا ہے انہوں نے, تو جیسے ہی وہ بجٹ انکریز ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیں گے. تھینک یو. عام بجار کریم. سوال نمبر پڑھیں جان صاحب. ہاں سوال نمبر پڑھیں. Question number 118. Answer be taken as read. Supplementary پوچھیں. No further questions. جی نیکسٹ کوشچن مس آسیہ ناز تنولی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سوال نمبر 119. دی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پوچھیں. سر میرا سوال انڈونیشیا سے تجارتی تعلقات کے حوالے سے ہے, اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب تک کی جو رپورٹس کے مطابق پاکستان کے مختلف ممالک سے جس طرح تجارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں, تو اب انڈونیشیا سے جو ہمارے تعلقات بنائے گئے ہیں اس میں کون کون سی ایسی اشیاء ہیں جو کہ پاکستان سے ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں انڈونیشیا سے,